خواتین و حضرات، ارشاد فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یعنی یہی لوگ، یہ منکرین جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو بھی مان لیا ہے، ہم نے قیامت کے دن کو بھی مان لیا ہے۔ جب ہم نے یہ دونوں باتیں مان لی ہیں تو اس کے بعد ہم سے رسالت پر ایمان کا تقاضا نہ کیا جائے۔ ارشاد فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حقیقت یہ ہے کہ یہ اصلاً ان میں سے کسی چیز کو بھی نہیں مانتے۔ یہ کیوں فرمایا؟ یہ اس لیے فرمایا ہے کہ جب ایک شخص اللہ پر سچا ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر سچا ایمان رکھتا ہے تو پھر وہ حق و باطل کے معاملے میں اس طرح کے التباس کی دعوت نہیں دے سکتا۔ پھر تو اس کی اصل دلچسپی اس چیز سے ہوگی کہ صحیح بات کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دین کی دعوت دے کر بھیجا تھا تو ہمیں اس کو بھی قبول کرنا ہے، اور سیدنا مسیح علیہ السلام کو دین کی دعوت دے کر بھیجا تھا تو ہمیں اس کو بھی قبول کرنا ہے، اور اب اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبوت دے کر بھیجا گیا ہے تو ہمیں اس کے سامنے بھی سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اگر آدمی خدا پر سچا ایمان رکھتا ہو اور قیامت کے دن پر سچا ایمان رکھتا ہو تو پھر اس کا رویہ یہی ہوگا۔ یہ وہی رویہ ہے جس کا ذکر اس سے پیچھے آ چکا ہے کہ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ اس کو بھی مانتے ہیں جو ہے پیغمبر آپ پر نازل کیا گیا ہے، اور اس کو بھی مانتے ہیں جو اس سے پہلے پیغمبروں پر نازل کیا گیا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اب ان کے باطن کو کھول دیا اور یہ بتایا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بات یہ نیک نیتی کے ساتھ کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ بات ان کے پیش نظر نہیں ہے کہ فی الواقع یہ کوئی دین کا تقاضا ہے یا حق کا تقاضا ہے یا حق کوشی کا تقاضا ہے یا حق کے ساتھ سچی محبت کا تقاضا ہے، اور یہ مصالحت کی یہ تجویز پیش کر رہے ہیں۔ اس کے بالکل برخلاف صورتحال یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے ان ذمہ داریوں سے اپنی جان چھڑا لینا چاہتے ہیں جو محمد الرسول اللہ کی بعثت کے بعد ان پر عائد ہو گئی ہیں، اس لیے کہ یہ پہلے پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، پہلی کتابوں کے ماننے والے ہیں، اور یہ کسی طرح ہو نہیں سکتا کہ یہ اپنے آپ کو خدا کے حضور میں کوئی عذر پیش کر کے بچا سکیں۔ ان پر حق بالکل واضح ہے، اور جب حق ان پر بالکل واضح ہے تو اب یہ مصالحت کی تجویز لے کر آئے ہیں، تو یہ در حقیقت اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ایمان والوں کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وما یخدعون الا انفسهم، یعنی اللہ کو کوئی کیا دھوکہ دے گا؟ اللہ کو فریب دینا چاہے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اپنے آپ کو فریب دے گا۔ تو ارشاد ہوا کہ وما یخدعون الا انفسهم، یعنی یہ اپنے آپ ہی کو فریب دے رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اس بات کا احساس نہیں رکھتے، اس بات کا شعور نہیں رکھتے، اس بات کو سمجھتے نہیں کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ارشاد فرمایا کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں حسد کا روگ ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ بنی اسرائیل یا یہود اس دعوت کو ماننے سے اس بنیاد پر انکار نہیں کر رہے تھے کہ یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، یا وہ اس بات سے ناواقف تھے کہ یہ اللہ ہی کا پیغام ہے جو اس پیغمبر کی وساطت سے دیا جا رہا ہے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس کے نتیجے میں یہ محسوس کر رہے تھے کہ اب نبوت کی دولت ان کے ہاتھ سے چھینی جا رہی ہے اور بنی اسماعیل کو دی جا رہی ہے۔ یہ چیز ان کے لیے حسد کا باعث بن گئی۔ چنانچہ قرآن مجید نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں اس سے پہلے سے حسد کی بیماری تھی۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اب جب حق سامنے آ گیا، دعوت پیش کر دی گئی، نبوت فی الواقع بنی اسماعیل کو دے دی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، تو اس چیز نے اس حسد کے روگ کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم، اور ارشاد فرمایا کہ اب ایک دردناک عذاب ہے جو ان کا منتظر ہے۔ یعنی جب انہوں نے حق کو جانتے بوجھتے ماننے سے انکار کر دیا ہے اور اس طرح کی تجویزیں لے کر آ گئے ہیں جس سے حق اور باطل میں التباس پیدا کرنا، ان کو ملا کر لوگوں کو دھوکہ دینا پیش نظر ہے، تو اب ان کے لیے دردناک عذاب ہی ہوگا۔ ارشاد فرمایا کہ یہ دردناک عذاب ان کو کیوں دیا جائے گا؟ بما کانوا یکذبون، اس لیے کہ یہ اس سے پہلے بھی جھوٹ بولتے رہے ہیں، اس جرم کی پاداش میں ان کو یہ سزا دی جائے گی۔ انہوں نے اس سے پہلے بھی حق کو چھپایا تو جھوٹ بول کر چھپایا، اب یہ تجویز لے کر آئے ہیں تو جھوٹ بول کر اس کو پیش کر رہے ہیں۔
پیغمبر کا انکار کرنے کے لیے ہیلے تراش رہے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی جھوٹ اور بددیانتی کا جذبہ کار فرما ہے۔ اس سے قرآن نے یہ حقیقت بالکل واضح کر دی کہ اس کی حجت اس وقت لوگوں پر پوری ہوتی ہے جب کوئی جانتے بوجھتے حق کا انکار کر دیتا ہے۔ آدمی کو غلطی لگی ہوئی ہے، وہ ابھی بات سمجھ نہیں پا رہا ہے، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک عذر ہو سکتی ہیں اور ان کو وہ قبول کر سکتا ہے، لیکن جب کوئی قوم ضد اور ہٹ درمی پر اتر آئے، صحیح بات کو سامنے دیکھ کر بھی ماننے سے انکار کر دے، تو پھر اس کے مجرم ہونے میں کوئی شبہ باقی نہیں رہ جاتا۔ چنانچہ اسی جرم کی نشاندہی کی ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ یہ لوگ بڑے صلح کل واقع ہوئے ہیں اور کچھ مصالحت کا راستہ نکالنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ان کے اندر اتر کر دیکھو تو یہ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے غلط بات کی ہے، یہ حق کو جانتے بوجھتے جھٹلا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان کی یہ باتیں سن کر ان سے کہا جاتا ہے کہ اگر تم اسی طریقے سے حق و باطل کو باہم ملاتے رہے تو اس کا نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ یہاں پر بجائے اس کے کہ پیغمبر کی دعوت کو مان کر لوگ ایمان لائیں اور یہاں امن کا دور دورہ ہو اور لوگ ایک حق پر جمع ہو جائیں، سب وحدت الہ کو مان لیں، سب وحدت آدم کو مان لیں، سب پیغمبر کی طرف سے جو اخلاقی پاکیزگی کی دعوت دی جا رہی ہے اس کو قبول کر لیں، اس کا بجائے اس کے کہ یہ نتیجہ نکلے، اگر تم یہی رویہ اختیار کرو گے تو پھر یہاں پر جنگ و جدال کا بازار گرم ہوگا، حق و باطل کی کشمکش ہوگی اور اس کے نتیجے میں ہر سر نسل سب کی تباہی کا سامان ہوگا، تو یہ فساد کیوں پیدا کر رہے ہو؟ قالوا انما نحن مصلحون، یہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ چونکہ وہ مصالحت کی تجویز لے کر آئے ہیں کہ آؤ تم ہمارے باطل کو قبول کر لو، ہم تمہارے حق کو تمہارے حد تک قبول کر لیتے ہیں لیکن خود ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو مصالحت کی اس تجویز کے بارے میں قرآن مجید نے یہ کہا کہ کہنے کو تو یہ دوسروں کو دھوکہ دے سکتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن الا انہم ہم المفسدون، خبردار یہی اصل فسادی ہیں۔ یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے صاف صاف انکار کر دیا ہے ان کا معاملہ تو سیدھا ہو گیا، ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ انہوں نے جانتے بوجھتے انکار کر دیا ہے، لیکن ان کی اس مصالحت کی تجویز سے بہت سے دوسرے لوگ بھی ششدر کھڑے رہ سکتے ہیں، وہ بھی حق و باطل کے معاملے میں غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ ہیں جو حقیقت میں فسادی ہیں، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن اس کا بھی شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارے سامنے یہ پیغام پیش کیا گیا تو جس طریقے سے اللہ کے وہ بندے ایمان لائے ہیں جن کا ذکر اس سورہ کی ابتدا میں ہوا، جیسے انہوں نے بغیر کسی تردد کے حق کو مان لیا ہے، جس طرح ان کو ادنا درجے میں بھی کسی تعصب یا کسی ہٹ درمی کا کوئی واسطہ نہیں پڑا، بلکہ جیسے ان کے سامنے حقیقت آئی ہے انہوں نے اپنا سر اس کے سامنے جھکا دیا ہے، تم بھی اسی طریقے سے مانو۔ یعنی تمہارے سامنے اپنی زندگی کے تمام معاملات کا آخری درجے میں دین کی روشنی میں جائزہ لے کے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار رہنے والے لوگ موجود ہیں، تو تم اس معاملے میں کس التباس کا شکار ہو؟ تم بھی ان کی طرح ایمان لاؤ۔ قالوا نؤمن کما آمن السفہاء، اب ظاہر ہے کہ مصالحت کی اس تجویز کی حقیقت اس جواب سے بالکل کھل جاتی ہے۔ فرمایا کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اچھا تو ہم ان احمقوں کی طرح ایمان لائیں؟ گویا سچے ایمان لانے والے، مخلص ایمان لانے والے، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے خدا ترسی کی توفیق دی تھی، جنہوں نے اس کتاب کا استقبال کیا، انہوں نے جب اپنے ایمان کے ساتھ ان کو یہ دعوت دی کہ تم بھی آؤ اور اسی طریقے سے ایمان لاؤ، تو اس کے جواب میں انہوں نے ان کو احمق قرار دے دیا۔ ارشاد فرمایا الا انہم ہم السفہاء، سنو یہی احمق ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن نہیں جانتے، ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ جب انہوں نے جواب دیا ہے تو اس طریقے سے در حقیقت یہ بتا دیا ہے کہ حماقت میں یہ مبتلا ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر کی دعوت کسی دنیوی مفاد کی دعوت نہیں ہے، اس کے نتائج آخرت میں نکلنے ہیں، اور آخرت میں کوئی خدا کو دھوکہ نہیں دے سکے گا، وہاں ہر چیز بالکل واضح ہو جائے گی۔ چنانچہ ان کی یہ مصالحت کی تجویز بھی اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہاں بالکل برہنہ ہوں گی، وہاں تو ان کے پاس درختوں کے پتے بھی نہیں ہوں گے کہ یہ اپنے جرائم کو چھپا سکیں۔ اس موقع پر ان کو معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت میں احمق کون تھا، کس نے صحیح بات کے سامنے سر جھکا دیا اور کس نے اس سے گریز اور فرار کے راستے اختیار کیے اور انہیں تلاش کرنا چاہا۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ ان کی حقیقت اس وقت کھلتی ہے، یہ خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں
یہ جب مسلمانوں کے پاس آتے ہیں، ان کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا، ہم بھی ایمان والے ہیں۔ یہ کس معنی میں یہ کہتے تھے کہ ایمان والے ہیں؟ یعنی ہم نے یہ مان لیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ تمہارے لیے اللہ کے رسول ہیں، ہمارے لیے ہمارے رسول، تمہارے لیے تمہارے رسول۔ اس معنی میں وہ یہ لفظ استعمال کرتے تھے اور اس طرح سادہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے تھے۔ ارشاد فرمایا کہ جب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو مان چکے، ہم نے تسلیم کر لیا، ہم نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ یہ خدا کے رسول ہیں، لیکن وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کے پاس علیحدگی میں جاتے ہیں، جب ان سے ملتے ہیں، ان کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ، وہاں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان بیوقوفوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ یعنی یہ گویا ان کے باطن کو اللہ تعالیٰ نے کھول دیا اور اس طرح یہ بتا دیا کہ تمہارا معاملہ پروردگار عالم کے ساتھ ہے، جو کھلے اور چھپے کو جانتا ہے، جس پر ہر چیز بالکل واضح ہے۔ تم نے یہ کیسے تصور کیا کہ تم مسلمانوں کو دھوکہ دے گئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی حقیقت نہیں کھلے گی؟ اللہ تعالیٰ تو اس بات سے واقف ہیں کہ تم یہاں کیا کہتے ہو، اور تم اپنی مجلسوں میں جا کر، اپنے بڑوں کی مجلسوں میں جا کر، تمہارے پیچھے جو لوگ یہ ساری سازشیں کر رہے ہیں ان کی مجلسوں میں جا کر کیا کہتے ہو؟ انہی کے بڑے لوگوں کو جو ہے شیاطین کے لفظ سے تعبیر کیا ہے کہ جب یہ اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں، اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں، ان کے پیچھے جو یہود کے زعماء و علماء ہیں ان کے پاس جاتے ہیں تو وہاں جا کر یہ کہتے ہیں کہ انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم، ارشاد فرمایا کہ یہ کیا مذاق کریں گے، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ نتیجے کے اعتبار سے ارشاد فرمایا ہے، یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک دن یہ خدا کے حضور میں حاضر ہوں گے اور پھر اپنے کیے کی پاداش بھگت رہے ہوں گے۔ اس وقت انہیں معلوم ہوگا کہ مذاق انہوں نے کیا یا خدا نے ان کے ساتھ مذاق کیا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور فرمایا کہ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کی سرکشی میں ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے۔ یعنی اس کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی جانتے بوجھتے حق کا انکار کرے تو وہ اس کو مہلت دیتا ہے، اور جب مہلت دیتا ہے تو جس شخص کو مہلت دی جاتی ہے وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میں نے بازی پالی، میری سازش کامیاب ہو گئی، میں دھوکہ دینے میں کامیاب رہا، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کی طرف سے رسی دراز کی جا رہی ہوتی ہے، اور پھر پروردگار ایک خاص حد تک مہلت دینے کے بعد جب جرم بالکل واضح ہو جاتا ہے تو پھر اس کو پکڑ لیتے ہیں، پھر رسی کھینچ لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ اس طریقے سے ان کی رسی دراز کیے دے رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب یہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یعنی ان کی حالت یہ ہے کہ کبھی ایک رویہ اختیار کرتے ہیں، کبھی دوسرا رویہ اختیار کرتے ہیں، کبھی ایک تجویز پیش کرتے ہیں، کبھی دوسری تجویز پیش کرتے ہیں، اور نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ صحیح بات سے اتنے ہی دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب آخر میں اس پر تبصرہ کیا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یعنی یہ ان کا کردار ہے، یہ ان کا رویہ ہے، یہ ان کی سیرت ہے، یہ ان کی مصالحت کی تجویزوں کی حقیقت ہے، یہ ان کا ظاہر ہے اور یہ ان کا باطن ہے۔ یہ بظاہر صلح کی تجویز لے کر آئے ہیں، لیکن ان کے اندر جو کچھ ہے وہ یہ ہے جس کو قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے نمایاں کر دیا۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہی ہے جنہوں نے گمراہی کو ترجیح دی ہے، کس چیز پر؟ ہدایت پر ترجیح دی ہے۔ یعنی اللہ کی ہدایت ان کے سامنے آئی، حق ان کے سامنے آیا، اور انہوں نے اس کے بجائے گمراہی کو ترجیح دی۔ فما ربحت تجارتہم، اور ان کی اس تجارت کا ان کو کچھ بھی نفع نہ ہوا۔ یعنی یہ جو خرید و فروخت انہوں نے کی کہ انہوں نے گمراہی خرید لی اور ہدایت کو بیچ دیا، یہ گھاٹے کا سودا تھا۔ وما کانوا مہتدین، اور یہ اب کوئی راستہ بھی کہیں نہیں پا سکیں گے۔ یہ قرآن مجید میں اس منافقین یہود کے گروہ کا ذکر ہے۔ اب اس کے بعد آپ اس کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے کہ اور انہی لوگوں میں وہ منافقین یہود بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو مانا ہے اور قیامت کے دن کو مانا ہے، درا حالے کہ وہ اصلاً ان میں سے کسی چیز کو بھی نہیں مانتے۔ وہ اللہ اور اہل ایمان دونوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ ہی کو فریب دے رہے ہیں، لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں حسد کی بیماری تھی تو اللہ نے اب ان کی اس بیماری کو اور بڑھا دیا ہے، اور ان کے اس جرم کی پاداش میں کہ یہ جھوٹ بولتے رہے ہیں ان کے لیے ایک بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے اس رویے سے تم اس سرزمین میں فساد پیدا نہ کرو، تو جواب میں کہتے ہیں کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں، خبردار یہی فسادی ہیں،
لیکن اس کا احساس نہیں کر رہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ایمان لاؤ جس طرح تمہارے سامنے یہ لوگ ایمان لائے ہیں، تو بڑے تکبر سے کہتے ہیں کہ ہم کیا ان احمقوں کی طرح ایمان لائیں، سن لو یہی احمق ہیں، لیکن نہیں جانتے۔ اور جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں کے پاس پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، اور ان کی سرکشی میں ان کی رسی اپنے قانون کے مطابق دراز کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے یہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، یہی ہیں جنہوں نے ہدایت پر ضلالت کو ترجیح دی، تو ان کا یہ سودا ان کے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوا، اور نہ یہ کوئی راستہ کہیں پا سکے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔